اللہ الرحمن الرحیم والثالث قد تترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ فصل شروع ہے ان چیزوں کے بیان میں جن کے سبب سے الفاظ کا حقیقی معنی چھوڑا جاتا ہے، یا حقیقت کاسرہ مراد لی جاتی ہے یا مجازی معنی۔ ان اسباب میں یہ فصل ہے۔ پہلا کیا تھا؟ دلالت العرف۔ کیا؟ کہ عرف کے اندر جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو مراد یہ لیا جاتا ہے، مراد بھئی حقیقت کاسرہ مراد لی جاتی ہے یا مجازی معنی مراد لیا جاتا ہے۔ سمجھی بات؟ اس اتنے انہیں مثالاں دیتیاں بہت ساری ہیں۔ بسم اللہ۔ دوسری چیز آئی تھی کہ قد تترک الحقیقۃ بدلالۃ فی نفس الکلام، کہ کبھی کبھی لفظ کا حقیقی موضوع چھوڑا جاتا ہے، کہ نفس کلام میں لفظ ایسا موجود ہے جس کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے۔ سمجھی جب؟ جس کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہے۔ دو آگے، اب تیسری شے توجہ کریں۔ والثالث، تیسری شے جس کے سبب سے کبھی کبھی حقیقت چھوڑی جاتی ہے سیاق الکلام کی دلالت کے سبب۔ کیا کہیں؟ کبھی کبھی حقیقت چھوڑی جاتی ہے سیاق الکلام کی دلالت کے سبب۔ یہ جملہ آخنا 3-4 بار۔ کبھی کبھی حقیقت چھوڑی جاتی ہے سیاق الکلام کی دلالت کے سبب۔ کبھی کبھی حقیقت چھوڑی جاتی ہے سیاق الکلام کی دلالت کے سبب۔ ادھر دیکھ، ایک لفظ ہوندا ہے سیاق کی، ایک ہوندا ہے سباق کی۔ سیاق اور صرف یہ تے بے دا فرق ہو کوگو۔ یہ دیکھ، یہ ایک شے ہے جی، ایس تو پہلے بھی اے سباق ہے، ایک ہی ہے، ایس تو پیچھے بھی اے سیاق ہے۔ پہلے پیچھے، پہلے پیچھے، پہلے پیچھے۔ ہونا جملہ سمجھو کہ بھئی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا یہ ایک آیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کو دیکھا جاتا ہے۔ مثلا یہ ایک حدیث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق کو ماں قبل کی تو ماں بعد کی، بچوں ایک جملہ آ نیٹ تے جنہ بیڑا کر کے سیاق و سباق لا کے تے بچوں ایک جملہ کٹ کے فٹ کیتا جی فلاں مولانا صاحب سن لیں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہ پچھو گل کدھروں آئی تے مکی کتھے، شروع کتھے ہوئی تے شروع تے مکی دوویں لا کے وچوں کڈ لی کوکی، ایتھوں ہو گیا بیڑا غرق، ایتھوں پھر آ کے گل مکی۔ سمجھی جے؟ تے پہلے کی ہوندا ہے پیچھے، پہلے کی ہوندا ہے پیچھے، واپس آؤ۔ کبھی کبھی حقیقت اس لیے چھوڑی جاتی ہے کہ متکلم نے جو لفظ بولا ہے، یہاں سیاق لفظ ہے سیاق، بین اسطور لکھے تھے مراد آمیش، ایتھے سیاق تو مراد پہلے ہوئے یا پہلے ہوئے یا پیچھے آکھ، پہلے ہوئے یا عام مراد ہے۔ ویسے سیاق بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں بین اسطور لکھا جے او سابقاتن علیہ و او متاخراتن عنہ او کوگو
دھیان کر، متکلم نے لفظ بولا، اس کا حقیقی معنی اور ہے، لیکن اس سے پہلے کوئی لفظ بول دیا یا بعد میں کوئی بول دیا جس نے اس کو حقیقی معنی سے نکال دیا۔ اب وہ جو بات اور پہلے جو کچھ ذکر کیا ہے نا، اس کے ماحول میں جو حقیقی معنی بنے گا وہ مراد لیں گے، وہ صرف اس لفظ کا جو حقیقی معنی ہے وہ نہیں مراد لیں گے، بلکہ سیاق و سباق کی نظر سے جو معنی وہاں بنے گا وہ آگے سمجھ۔ اب یہ ہے کہ کبھی کبھی حقیقت چھوڑی جاتی ہے سیاق الکلام کی دلالت کے سبب، پہلے یا بعد میں متکلم نے کوئی ایسا لفظ ذکر کر دے، نظر آ رہی ہے، بقرینۃ لفظیۃ التحقت صاحب جی، نظر آ رہے ہیں کہ قرینہ لفظیہ جو لاحق ہو گیا ہے پہلے اس پر جڑا متکلم بولے یا پیچھے اس سے، نظر آ رہا ہے کہ اس نے کوئی لفظ نال ذکر کیتا ہے پہلے یا جن دی وجہ تو حقیقی معنی مراد کو سمجھ آئی۔ تو تیسری چیز اوگے تو مثالہ نے قانون کہ جس کی وجہ سے حقیقت متروک ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سیاق الکلام کی دلالت کے سبب، دلالت میں لا دو سیاق الکلام کی وجہ سے کی کہ متکلم نے اپنے اس جملے کے ساتھ کلام کے ساتھ پہلے یا بعد میں ایسا کوئی لفظ ذکر کر دیا جو مجبور کرتا ہے کہ حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے، تب اس کے مطابق جو معنی بنے گا نا وہ۔ اور تیسری قسم کبھی چھوڑی جاتی ہے حقیقت سیاق الکلام کی دلالت کے سبب، جی۔ تیسری قسم کبھی چھوڑی جاتی ہے حقیقت سیاق الکلام کی دلالت کے سبب، اور تیسری قسم کبھی چھوڑی جاتی ہے حقیقت سیاق الکلام کی دلالت کے سبب۔ قال فی السیر الکبیر اذا قال المسلم للحربی انزل فنازل کان آمنا۔ امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں فرمایا ہے، یہ جو پہلا بھی پڑھا ہے نا آپ نے، یہ اس کی مثال نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مثال جو ولاؤ کالا سے مسئلہ، وہ مثال وہاں سے آئے گی، یہ صرف مسئلہ ہے۔ سیر کبیر میں مسئلہ بیان کیا ہے، مسلمانوں نے کافروں پر حملہ کیا، کافر اپنے مکانوں میں کلوں میں اندر سے کنڈیاں مار کے بند ہو گئے، مسلمانوں نے گھیرا کر لیا، یہ ہے کافر محصور، حربی بند۔ مسلمان نے حربی کو کہا انزل، کیا کہ نیچے آ، بھائی کنڈی کھولو اور باہر آ جاؤ، کی باہر آ جاؤ، صرف اینا ساری بولی باہر آ جاؤ اور سامنے آ جاؤ، سمجھیے کیا کیا انزل، نیچے اتر، کہ کرتے نہیں چڑھیا اندر ہے، بولی تو انزل ہی ہے، تو نے سمجھایا وہ نے کیا کیا باہر آ جاؤ، صرف لفظ بولا انزل، نیچے اتر، جی۔ تو یہ جو لفظ ہے نا کیڑا، جب مسلمان بولے حربی محصور کے لیے کیا، تو اس کا حقیقی معنی امن ہے، اس کا کہ بھی آجا تینوں اسی کچھ نہیں کہندے، تو اگو کی عبارت تھی نازلہ، تو وہ سن کر نیچے اتر آیا، کنڈی کھول کے اندروں باہر نکل آیا، کانا آمنن، تو امن وانا ہوگا۔ اب مسلمان اس کو مار نہیں سکتے، مسلمان اس کو، مسلمان ہووے یا نہ ہووے، انہوں غلام بن جائے گا بکری گال لے، لیکن انہوں امن والا ہے، سمجھ آئیے، اے مسئلہ ہے صرف یہ مثال نہیں ہے، وہ اگلی مثال جلدی کر کے آکھیں۔ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ جب مسلمان نے کہا حربی محصور کو کہ
बाहर आ जा, इंजिल انزل نیچے اتر. उतर. تو وہ سن کر نازلہ نیچے آ گیا, اس نے دروازہ کھولا, باہر نکل آیا निकल आया تو होगा अमन. امن والا ہوگا. اب مسلمان اس کو مار. नहीं सकता. انزل کا حقیقی معنی ہے کہ جب کہا جائے نا نیچے اتر, تو یہ امن کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے ہوتا ہے؟ آگے چل بلاؤ. قال قال انزل ان كنت رجلا فنزل لا يكون آمنا. اگر مسلمان نے حربی معصور کو یوں کہا انزل ان کنت رجلا, کنڈی کھول ہے وڈیا پلوانا تینوں ویکھیے اسی جی کی انزل ان كنت رجلا. وڈا پلوان ہے تو کنڈی کھول تم. ہوں اگر اس نے کنڈی کھولی باہر آیا تے لا يكون امن والا نہیں. آ جڑا نال لگا ہے نا ان کنت رجلا, ہوں انزل نو حقیقی معنی کو کٹ دیتا کنے. ان كنت رجلا اے جڑا سیاق نہیں لگا نال کیڑا ان كنت رجلا. انزل نو اے مثال آ اتھوں دی پچھلی پہلا تو مسئلہ سی, اے مثال جے سنے ہی کہ چونکہ اس کے ساتھ کیا لگایا ہے اور رجل تے ہین پتہ ہے نا جی, تو مطلب کی اگر جنا ہے تے باہر نکل, تو مطلب کی یہ بون تو باہر آ تیرا بندوبست کر دیں. تو لہذا اب اس کو امن ہے, اب وہ باہر ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو یہ غدر نہیں ہوگا. یہ غدر میں نہیں دھوکا. تو یہاں کیا چیز ہے جس نے انزل کو حقیقی معنی کی سی امن, اس سے نکالا ہے کس نے؟ سیاق نے. وہ سیاق کون ہے کہ اگر جنا ہے تو باہر آنا. کو سمجھ آئی جائے اپنی بولی. اور سکول انگریزی پڑھو او اشیاء ویخ. پس یہ تعلیق کیڑی ان کو, او شرط تعلیق ہوندی ہے. اے تعلیق کیڑی ان کنتا رجلن, کرینہ ہے اس بات پر کہ نہیں مراد نزول کی اجازت اور نزول کی اباحت, حتیٰ کہ اس اترنے کو امان شمار کیا جائے. اور یہ اس لیے کہ ظاہر سے ہے کہ نہیں مراد تعلیق بے نزول ہی, اس لیے کہ اس کا رجل ہونا تو ظاہر بھی جنات ہے. پس مراد اس کے ساتھ کمال رجولیت, جرت میں, بہادری میں, تشجع میں, مضبوطی میں ہے کہ وڈے تسی پلوان بنے ہو باہر نکلو کھاؤ. تے پس لوٹے گا امر کدھر؟ توبیخ اور تفریح کی طرف. ایک اسم عرف میں یعنی اگر تینو جرت آئے تو باہر آ تیرا سے بندوبست کر دیں. بات نہیں حتیٰ اظہر لکا, حتیٰ کہ تینو پتہ لگے میری طاقت دا, میری پلوانی دا, میرے مقابلے دا. آگے سمجھے؟ تو لہٰذا اب اس کو امان نہیں ملے گی. وہ کیا چیز ہے جس نے انزل کو امان والے معنی سے نکال دی ہے؟ وہ کون ہے؟ سمجھ آ گئی کل دی. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں جب کہا مسلم نے حربی محصر کو, وہ جڑا بند کیتا گیا فین احسر تم اندہ اس مفعول باب افعال کو کی بندا ہے. چلو اتر صرف اینا ہی آکھیا کی آکھیا انزل, تو پس اترا تو ہوگا امن والا. کیونکہ اندہ حقیقی معنی کیے انزل دا امن. بے نیچے اتر مطلب ہے بے تینو ساڑی طرفوں امان ہے. اور اگر کہا مسلم نے انزل ان کنتا رجلن, اگر ہے تو جنا پس اترا تو نہ ہوگا امن والا. جی فرمایا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں جب کہا مسلمان نے حربی محصر کو اتر, بس اترا تو ہوگا امن والا. لہذا آپ اگر اس کو قتل کریں تو یہ دھوکہ ہوگا. تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو. جی اور اگر کہا مسلم نے حربی کو ان اتر اگر تو مرد ہے, ان کنتا رجلن, بس اترا حربی تو نہ ہوگا امن والا. کہا ہے امام محمد رحمہ اللہ نے سیر کبیر میں
جب کہا مسلم نے حربی کو ਕਿਹੜਾ ਹਰਬੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਜੀ انزل پس اترا تو ہوگا امن والا، اور اگر کہا مسلم نے انزل ان کنت رجلا پس اترا تو نہ ہوگا ਉਤਰਾ ਮਤਲਬ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਕਿੱਕਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਥਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਕਰ ولو قال الحربي الامان الامان نصب پر نصب الامان لکھا نہیں آتونی مفعول بھی یہ فعل محذوف ہے الامان الامان فقال المسلم الامان الامان كان آمنا. اچھا جی پہلے مسئلہ بیان کرتے ہیں پھر اس کی مثال دیں گے. حربی نے اندر سے آواز دی الامان الامان کہ اے مسلمانوں مینو امن دیو مینو امن دیو. تو باہر جو مسلمان کھڑا ہے اسلحہ لے کر اس نے کہا الامان الامان تو اب وہ باہر نکل آیا تو کیا ہوگا امن والا امن والا ہوگا کیا ہوگا امن والا. امن والا ہوگا. یہ اس کا حقیقی معنی ہے کس کا الامان کا حقیقی معنی کیا ہے کہ تجھے ہماری طرف سے امان ہے تجھے اب کچھ نہیں کہا جائے گا. جلدی کر کیا کیا جی اور اگر کہا سیر کبیر دے مسئلے چل رہے ہیں جی. اگر حربی نے کہا الامان الامان تو مسلمان نے کہا کی مطلب الامان و بین استور لکھے کہ مجھے امان دو یا میں امان کا ارادہ کرتا ہوں. تو مسلم نے کہا الامان الامان یعنی میں نے تجھ کو امان دی. تو اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اب اس کو ہماری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی تو ہوگا امن والا. یعنی اگر وہ نیچے آ گیا تو تو امن والا ہوگا. نہ بھی آوے جس لئے مسلمان نے کہہ دیتا ہے تو ان کی امن والا امن اندر ہی امن والا ہو گیا جی. اگے چل ولو کال قال الامان ستعلم ما تلقى غدا ولا تعجل حتى ترى فنزل لا يكون آمنا. اچھا جی اسی صورت میں ہوں مثال ہی حربی نے کہا الامانہ الامانہ کہ مجھے آپ کیا کریں. امان مسلمان نے کہا الامانہ یہ کہہ کر آگے ہے جملہ ان قریب جان لے گا تو وہ چیز جو پہنچے گی تجھ کو کل اور نہ جلدی کر تو حتیٰ کہ دیکھ لے گا تو. اے نال جملہ لا دیتا کیڑا ان قریب جان لے اب بیماری ستالم پڑھنا عربی غدا اگے ولا تعجل حتى ترى. پھر پڑھ ستعلم ما تلقى غدا ولا تعجل حتى ترى. پھر پڑھ ستعلم ما تلقى غدا ولا تعجل حتى ترى. یہ ساتھ لگا دیا کس کے ساتھ الامان کے ساتھ کہ تو امان تینوں پتر پتہ لگ جائے گا تیرے نال ہوندا کی ہے جی. اب اگر فنازلہ وہ اترا کنڈی کھول دیتی باہر آ گیا تو لا یکونو کیوں یہ جو اے جڑا سیاق ہے اس نے الامان کو حقیقی معنی سے کہ کوئی نہیں نکالا ہیں کیونکہ انہوں نے کیا کہ تو امان تو باہر نکل تیرا بندوبست کر دیا سے تینوں پتہ لگے گا تیرے نال ہوندا کی ہے جی. سنی اپنی بولی چ جی یہ سارے کدی من اپنی پنجابی چ کرو تمہیں سمجھ آوے. بندہ کہے بھائی جی مینوں معاف کر دو ٹھیک ہے یار معاف کیتا تو پتر باہر آ تیرا بندوبست کر دیا سی. یہ دونوں جملے چ فرق ہے ایویں ہوں کرنی پتہ کوئی نہیں کیونکہ جدوں آؤندی کوئی نہیں اپنی پنجابی جی ہے جی انہاں چ فرق ہے. ہن امن منگدے نے جی اس جملے چ فرق ہے یار سانو معاف کر ہونے معافیاں منگدے نے اے منہ دے انداز کو پتہ لگدا ہے بھی کی چاہندے نے جی کہ معافی ہے اس طرح کو یہ لگ ہن جڑے معافیاں منگن تے تلے پھردے نے جی اسے انہاں ویکھ نہیں لینا انہاں نوں. یہ سارے جملے پنجابی چ جی ہر رسول قوم کی زبان میں آتے ہیں تو سونے دے سے سارے غلام آتے ساریاں زباناں سونے دیاں نے جی جی اے گلی
اور اگر کہا حربی نے اور اگر کہا حربی الامان الامان، پس کہا مسلم نے مسلم نے امان امان، تو انہوں کوئی بھی فنازا لا تو انہوں نے کنڈی کھول دی تھی، باہر آ گیا، ہوگا امن والا۔ اے تا مسئلہ ہی، اے مثال نہیں ہو، اے کیے اور اگر کہا کس نے او حربی دے جواب وچ امان ان قریب جان لے گا تو وہ چیز جو پہنچے گی تجھ کو کل۔ ویسے تو لا کے یا جل کا ملاقات کرنا تھا، لکھا ما یصیبو کا، اور نہ جلدی کر تم حتیٰ کہ دیکھ لے گا تم۔ انہیں اس جملے تو بعد فا نازالا، پس وہ اترا، اترا تھا کی مطلب کہ تھلے لے آیا، کنڈی کھولی، بوا کھول دیتا توفے ہو تو نہ ہوگا امن والا۔ جی اور اگر کہا حربی نے الامان الامان، پس کہا مسلم نے الامان الامان، تو ہوگا حربی امن والا۔ اور اگر کہا مسلم نے جواب میں الامان ان قریب جان ستعلم ما تلقى غدا ولا تعجل حتى ترى، ان قریب جان لے گا تو وہ جو پہنچے گا تجھ کو کل، اور نہ جلدی کر حتیٰ کہ نہ جلدی کر تو حتیٰ کہ دیکھ لے حتیٰ کہ دیکھ لے گا تو۔ تینوں تیرے نال کی ہوندا ہے، ترجمے نہیں آتے پے، آتے تھے جہاد پہ ہوندے نے جی اگوں۔ پس اترا حربی، یعنی اس جواب تو بعد انہیں کنڈی کھولی، اترنا بھی ککر تو نہیں تھلے لینا، تو نہیں ہوگا حربی امن والا۔ ہاں جی۔ اور اگر کہا حربی نے الامان الامان، پس کہا اس جواب میں مسلم نے الامان الامان، تو ہوگا امن والا۔ اور اگر کہا مسلم نے الامان ان قریب جان لے گا وہ جو پہنچے گا، جان لے گا تو واحد مذکر مخاطب دا سیگا، وہ جو پہنچے گا تجھ کو کل، اور نہ جلدی کر حتیٰ کہ دیکھ لے گا تو، پس اترا تو نہ ہوگا امن والا۔ امن والا یہ ان فنازہ لا پیچھے نہ جوڑ دیا جے تو جواب بھی اس گل تو بعد انہیں کنڈی کھولی تے ہن عمل والا او بے خاشیت ہے، اس لیے کہ معنی اس کا عرف میں ان قریب جان لے گا تو وہ جو پہنچے گا تجھ کو میری جنگ سے، اور نہ جلدی کر معاملے میں وہ کہ تو اس میں ہے، بلکہ صبر کر حتیٰ کہ دیکھ لے گا تو اب میری بہادری اور میرے جنگ کو تیرے ساتھ۔ پس یہ کلام اب توبیخ کے لیے ہے مجازن۔ الامان حقیقی معنی ہے امن، جب اس کے ساتھ یہ جملہ جڑ گیا کون سا تو توبیخ کے لیے، اب یہ توبیخ کے لیے ہن تو امن منگدے ہیں جے کہ آکڑدے پھردے ہو تے ہن چک طرح بہندے پے ہو جی، باہر نکلو تسی وڈے پلوانوں، تے کی مطلب ہوندا ہے ہن تو ساڈے بھرا ہو، تھوڑا بندوبست کر دیں۔ چلو شاباش۔